نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اہلیان سلسلہ، مسلمان بہن بھائی، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے محبت کا احساس اور طاقت کا ادراک۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی مخلوق میں انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و آخر الزماں پر ایمان لانا۔ لیکن وہ لوگ جو اس دنیا میں انسان کے طور پہ آئے، آدمی کے طور پہ آئے، صحیح تعریف یہ ہے آدمی کے طور پہ آئے، لیکن ایمان نہ لائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے میں ان لوگوں کو اشرف المخلوقات کے منصب پہ اتارا۔ جب وہ اس دنیا میں جو بھی انسان اس دنیا میں آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے ساتھ، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کو نوازی گئیں، لیکن دو چیزیں اس کے ودیت کری گئیں، جس میں محبت کا احساس اور طاقت کا ادراک ہے۔ ایک نوزائیدہ بچہ وہ محبت کے احساس کی وجہ سے اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اور طاقت کے ادراک کی وجہ سے رو کر اپنے اوپر ہونے والی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اب محبت ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن مختصراً ہم اس کی تعریف اس طرح سے کریں گے کہ دنیاوی علوم میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے، اپنے جیسے انسان سے محبت کرتا ہے، اور ہر انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ جو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس جیسا اس کا چال ڈھال ہو، اس کے رہن سہن ہو۔ اقوال زرعی میں آتا ہے کہ ہر انسان کا مذہب اس پر ہوتا ہے جو جس سے وہ محبت کرے، یعنی جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کا جو مذہب ہے وہی اسی محبت کرنے والے کا مذہب ہوتا ہے۔ جیسے کہ شرابی کبابی لوگ، گناہ گاروں سے محبت کرتے ہیں، اور نیکوکار لوگ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ خبیث اور مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں۔ اسی طریقہ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم قیامت والے روز لوگوں کو اٹھائیں گے تو وہ تولیوں کے گروہ کی صورت میں اٹھائیں گے، اور پھر ان گروہوں کی صورت میں اٹھائے جانے والوں کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جب ہم ان دونوں آیات کی روشنی میں غور کرتے ہیں تو اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کی محبت کا احساس گمراہ ہو چکا ہے تو آپ گمراہی کی طرف چلے گئے، اور اگر آپ کی محبت کا احساس سچا ہے تو آپ سچے لوگوں کی طرف جائیں گے اور سچے لوگوں سے محبت کریں گے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ مومنوں سے محبت کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں اس شخص کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس شخص سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اب جب محبت کا ادراک گمراہ ہو گیا ہے، یا محبت کا احساس جسے ہم کہیں گے گمراہ ہو چکا ہے، تو وہ طاقت جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اس کو بخشا تھا، وہ اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور وہ جو ہے اس دنیا میں شیطانیت پھیلاتا ہے، شر پھیلاتا ہے۔ اب میں دوسرے مذاہب کی آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دیتا چلوں۔ ان کا ایک کلچر تھا جو آج سے 5,000 سال پہلے، ہمارے دور سے 5,000 سال پہلے گزرا۔ ان میں یہ طریقہ عام تھا کہ وہاں پر طاقتور لوگ اپنے سب سے زیادہ محبت کرنے والی چیز کی قربانی کرتے تھے، جس میں وہ اپنے بچوں کو اپنے جو جھوٹے خداؤں کے اوپر قربان کرتے تھے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اگر تو کسی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اپنے جھوٹے خدا پر اپنی محبوب ترین چیز قربان کر کے وہ خدا اس دنیا کا سورج نعوذ باللہ دوبارہ طلوع کر دے، تیرے لیے دوبارہ طلوع کر دے، یعنی تیرے پہ سے مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ یہ ایک شیطانی عمل ہوتا تھا، اس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور آج کل کھنڈا۔ لیکن یہ ایک تہذیب تھی جہاں پہ اپنی وہ طاقتور لوگ اپنی اولاد کو جس سے وہ محبت کرتے تھے خدا کے، اپنے جھوٹے خدا کے راہ میں قربان کرتے تھے، تاکہ وہ ان پر آئی ہوئی مصیبتیں، ان کی طاقت کا فقدان، ان کی طاقت جو سلب کر لی جاتی تھی، ان کو دوبارہ مل جائے۔ تو یہ ایک ہماری انسانی کی تاریخ میں ایک عمدہ مثال ہے کہ جو گمراہ طاقتیں ہیں ان پر جو امتحانات آتے ہیں تو وہ امتحانات ان پورا اترنے کے لیے اپنے محبوب ترین ہستیوں کی قربانی دے دیتے ہیں، جو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک گمراہ آدمی کا نہ بھائی ہوتا ہے، نہ بہن ہوتی ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ ماں ہوتی ہے، اور اسے کسی سے کوئی قرض و خرچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے انا اور اپنی خود غرضی کے لبادے کو اوڑھا بیٹھا ہوتا ہے، اور اس انا اور خود غرضی کے لباس سے جو اس کی جھوٹی طاقت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ ہر محبوب ترین شے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخرت میں ہر وہ شخص اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس شخص سے تم نے دنیا میں محبت کری۔ اگر محبت راستہ بھٹک جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ طاقت کا گمراہی میں استعمال کرتا ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں محبت کو گمراہ ہونے سے بچانے والا صرف پیر و کامل ہوتا ہے۔ محبت کے احساس کو زندہ رکھنے والا صرف پیر کامل ہے۔ پیر کامل بزرگان دین کی بارگاہ میں بیٹھنے والے سچی محبت سے آشنا ہوتے ہیں، اور وہ محبت کی منزلیں طے کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی خوشنودی سے حاصل کیے ہوئے طاقت کا ادراک حاصل رکھتے ہیں، اور وہ جو مقام ان کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی رحمت کے لیے اور ان کی محبت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو چیز، لب لباب میں آپ سے عرض کروں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے
دنیا میں آنے کے وقت ودیت کی تھی جس میں محبت کا احساس ہے، اس کی حفاظت پیر کامل کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور جب پیر کامل کی بارگاہ میں اس کی حفاظت مکمل ہوتی ہے اور وہ صحیح راستے پہ چل نکلتی ہے تو پھر وہ محبت ایک طاقت بن جاتی ہے، اور وہی راستہ جو ہے وہ اس زندگی کا حاصل بن جاتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں پیر کامل کے تلاش میں مدد فرمائے، اور جن لوگوں کے پاس الحمدللہ پیر کامل موجود ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کا شرف حاصل ہے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ محبت ہمیں صحیح راستے کی طرف لے کے جائے۔ والسلام، سید نظام الدین چشتی۔